الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 اور 3 اس کے بارے میں ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے اور اس سے حاصل ہونے والے معانی کو یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم ہونا بیان فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ حقیقی طور پر رحم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ہمیں رحمت کی صورتیں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک بات جسے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی جو صفت ہے کہ وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اب ان دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ اس کے بعد یہ اپنی کبریائی بیان کرنے کے بعد، اپنی بڑائی بیان کرنے کے بعد اللہ نے الرحمن اور رحیم کو کیوں یہ لکھا ہے، کیوں بیان فرمایا ہے؟ اس کے اندر جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اب یہ بات کبریائی کی ہے، یہ بڑائی کی ہے، یہ ہیبت میں ڈال دینے والی ہے کہ اتنا بڑا رب، ایسا رب، ایسی شان و عظمت والا۔ تو اب دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے کہ جن کے ضمن میں ترغیب کا پہلو ہے۔ پہلے الفاظ اس میں ترہیب تھی، ڈرانا اس کے اندر معنی پائے جا رہے تھے، اور یہ والے الفاظ یہ ترغیب بھی ہیں کہ بندے کو اپنے رب کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ڈرایا ہے یا بندے کو خوف دلایا ہے اور ساتھ یہ دلا کر اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ بندے کو رب کی بارگاہ سے دور ہونے کی نہیں بلکہ رب کی بارگاہ کے قریب جانے کی حاجت ہے۔ تو رب وہ ہے، اگر وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو وہ ساتھ رحمان بھی ہے اور ساتھ رحیم بھی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کبریائی بیان کرتا ہے تو اپنی رحمت کو بھی بیان فرماتا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بیان کرتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو بھی ذکر فرماتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر ہے۔ جیسے فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِهِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یعنی پہلے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا ذکر کیا اور ساتھ اپنے عذاب کا ذکر کیا، اور ایک مقام پر فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی ہیبت اور جلالت کے ساتھ اپنی رحمت کو بھی بیان فرماتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے ایک حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اور حقیقت بھی یہی ہے ایمان کے اندر کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت میں رہنے کا نام ہے۔ نہ تو امید کی طرف بالکل اپنا جھکاؤ کر دے اور نہ ہی خوف کی طرف اپنا بالکل جھکاؤ کر دے، یعنی خوف و امید ختم ہو جائے اور امید اور خوف ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کا ذکر کیا جاتا ہے، یا تو اس طرف بہت آگے بڑھ دیا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب والی جو آیات ذکر کی ہیں تو اس سے بالکل غفلت نظر آتی ہے، اپنی جو جزا کا ذکر کیا ہے ایمان والوں کو، یا جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے کفر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا کا ذکر کیا ہے، تو ان باتوں کو بالکل یکسر بھلا دیا جاتا ہے، یا ان کو ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ طرز درست نہیں، بلکہ درمیانی حالت میں رہنے کا نام ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلی آیت یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے جو پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الرحمن الرحیم ہونے کا بیان فرمایا تھا، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم ہونے کا بیان فرمایا۔ تو اب بتانا یہ مقصد تھا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس میں رحمت کا غلبہ ہے۔ اللہ جیسے ہے نا کہ میری رحمت میرے عذاب پر سبقت لے گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کا اللہ کی ذات میں غلبہ ہے، اللہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے ایک اور بات کہ الرحمن اور الرحیم دونوں کے معنی رحمت سے ہیں۔ اب ایک لفظ بھی ذکر کر دینا کافی تھا، الرحمن یا الرحیم ذکر کر دینا کافی تھا، تو اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اب اگر اس کو ہم عربی حوالے سے دیکھیں، یعنی عربی لغت کے حوالے سے، کہ جو الرحمن کا لفظ ہے اس میں اس معنی کی شدت پائی جاتی ہے کہ الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور الرحیم اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کے دوام کا پایا جاتا ہے، مستقل رہنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب بتایا یہ کہ اللہ کی ذات رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت بہت اعلیٰ درجے کی اور بہت وسیع بھی ہے، اور ایسی بھی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ عمومی طور پر کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی انسانی عادت کو دیکھیں کہ بہت سی اچھی چیزیں وہ بہت شدت سے ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے بعض دفعہ ہمیں بھی آتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک ہوتا ہے، اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے الرحمن ذکر کر کے الرحیم بھی ذکر کیا کہ صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ اب رحمت آگے مسلمان کے غافل ہو جائے یا کوئی بھی غافل ہو جائے کہ اب پتہ نہیں کب تک چلے گا، یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے واضح کر دیا اللہ کی رحمت سب سے اعلیٰ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے اندر اس کے پیٹرن کو دیکھیں، اس کے طرز کو دیکھیں آیت مبارکہ کی،
کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی، پھر اپنا نام بیان فرمایا، پھر اپنی صفت رب العالمین بیان فرمائی، پھر الرحمن الرحیم اس کا ذکر فرمایا۔ تو اب اس کے اندر پھر اس کے بعد مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو اس میں بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے سمجھنے کی ہے، کہ جیسے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جو میں نے ابھی ترتیب ذکر کی، پہلے نمبر پر فرمایا اللہ۔ لفظ اللہ ہمیں اس بات کی طرف گویا کہ بتاتا ہے کہ اس سے جو معنی نکلتا ہے کہ وہ ذات وہ ہے جو پیدا کرنے والی ہے۔ لفظ اللہ سے یہ مفہوم نکل جو پیدا کرنے والی ہے۔ اور پھر جو لفظ رب ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ذات پیدا کر کے چھوڑ دینے والی نہیں ہے، بلکہ وہ پرورش بھی کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان بھی ہے، یعنی وہ انسانوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دینے والی ہے، اور رحیم سے کہا کہ وہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا مالک یوم الدین، اس کے ساتھ ساتھ وہ رب بندے کے اعمال کا بدلہ دینے والا بھی ہے۔ اب الرحمن اور رحیم اس کے اندر اللہ کی رحمت کا بیان تھا، تو یہاں پر مالک یوم الدین یہ ذکر کیا، اور اس وجہ سے ذکر کیا کہیں بندہ رب کی رحمت کو دیکھ کر اپنے انجام سے غافل نہ ہو جائے۔ کہا کہ اللہ تمہیں پیدا بھی کرتا ہے، تمہیں پالتا بھی ہے، تم پر رحمت بھی فرماتا ہے، لیکن ایک بندے مت بھول جانا کہ تیرے عمل کا حساب بھی لیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیات کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا اپنی رحمت والی صفت کے ساتھ کہ بندے کا حساب لیا جائے گا۔ اب مالک کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے مالک کسے کہتے ہیں۔ مالک اس کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، یہ ہوتا مالک۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، جیسے چاہے تصرف کرے، یعنی اللہ چاہے جنت میں ڈال دے چاہے دوزخ میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر قیامت کا اللہ نے بطور خاصی، ویسے تو اللہ مالک ہے، یہاں بھی مالک ہے، اس دنیا میں اس دنیا میں بھی مالک ہے، لیکن قیامت کا اس لیے ذکر کیا تاکہ قیامت کی اہمیت ہمارے دل میں اجاگر ہو، ہمیں پتہ چلے۔ اور پھر خاص طور پر اللہ کی بادشاہ تو یہاں پر بھی ہے، اللہ کی بادشاہ قیامت والے دن بھی ہے۔ تو خاص قیامت کا ذکر کرنے کے اندر ایک یہ بھی بات ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو اپنی عطا سے حکومت بادشاہت عطا فرمائی، یعنی یہ ظاہری بادشاہت ہے، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس میں ظاہری بادشاہت بھی کسی کو نہیں ہوگی، وہ ظاہری بادشاہت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے انجام سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کا حساب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنے کی، اور ہمیں عمل کرتے ہوئے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مالک ہے روز جزا کا، اس کے سامنے ہم نے پیش ہو کر اس بات کا چاہے اچھی ہے یا بری ہے اس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔